اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیوں کے اقتدار اور بنی امیہ کی شرکت، مطلب کہ ہم نے سابقہ ویڈیوز میں بتایا کہ کس طریقے سے معاویہ بن ابی سفیان جو ایک عیسائی لوگوں کو اپنے ساتھ بہت زیادہ رکھتا تھا، جیسے کہ اس کی بیوی جو تھی میسون بنت بہدل، وہ عیسائی تھی، یزید کی ماں۔ اس کے علاوہ ان کا وزیر تعلیم عیسائی تھا، اس کا مشیر اعلیٰ عیسائی تھا، اس کا طبیب عیسائی تھا، اس کے علاوہ اس کے درباروں کے شاعر عیسائی تھے۔ تو یہ شخص کس طریقے سے عیسائیت نے اور بنی امیہ کی جو شراکت داری تھی نا اسلام میں، آج ہم اس کے اوپر ایک تفصیلی بات کریں گے۔ سر جان بن منصور عیسائی امیر شام کا وزیر مالیت اور مشیر اعلیٰ تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ عیسائی ہے نا اسال، جو اس کا طبیب تھا، یہ معاویہ بن ابی سفیان کا طبیب تھا، اور اس کو زہر وغیرہ اور اس کی کارڈ وغیرہ کا یہ بہت بڑا ابن اسال، یہ تھا بھی شاہی طبیب اور ایک بہت بڑا کاریگر تھا۔ اور کس طریقے سے معاویہ کے دور میں صحابہ اور صحابہ کی اولادوں کا قتل عام ہوا زہر کی وجہ سے، تو وہ آپ اس کے متعلق پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ عیسائی اقتدار میں سر جان جو منصور تھا، عیسائی تھا، امیر شام کا وزارتی اور مالیاتی مشیر تھا۔ ابن کثیر وغیرہ ہی لکھتے ہیں کہ معاویہ کا وزیر مال مشیر اعلیٰ سر جان بن منصور رومی تھا۔ میدان کربلا میں اہل بیت اکرام علیہ السلام پر مظالم ڈھانے کے لیے کون سا شخص کارآمد ثابت ہو سکتا تھا؟ عیسائی۔ اس سلسلے میں اس ملعون کے مشوروں پر عمل کیا گیا تھا، یعنی کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کے پیچھے بھی نصارہ کی سازش تھی۔ جب سیدنا مسلم ابن عقیل بن ابی طالب پر گرفت کرنے میں حضرت نعمان ابن بشیر نے عمدہ نرمی کا مظاہرہ کیا تو انہیں معزول کر کے اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو مقرر کرنے کے بارے میں سوچ و بچار شروع ہوئی، تو یزید نے اس خبیث کے مشورہ پر ان کو جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر خود لکھتا ہے، ابن کثیر تو خود ابن زیاد ہے۔ بس یزید نے نعمان کو کوفہ سے معزول کر دیا، بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری بھی عبید اللہ ابن زیاد کو دے دی، اور یہ معاویہ کے دوست سر جان بن منصور کے اشارے پر کیا گیا۔ یزید اس سے مشورہ لیتا تھا۔ سر جان کا یزید کو کہا کہ اگر معاویہ زندہ ہوتے تو وہ آپ کو اس بارے میں کوئی اشارہ کرتے تو آپ قبول کرتے؟ اس نے کہا ہاں۔ سر جان نے کہا پھر میرا مشورہ بھی قبول کیجیے۔ کوفہ کو عبید اللہ ابن زیاد ٹھیک کر سکتا ہے، لہٰذا اسے ہی وہاں کا گورنر بنا دیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سر جان بن منصور نے یزید کو اپنے بچے کی طرح سمجھا، اور یزید نے اس کو اپنے باپ کی طرح سمجھا اور باپ کی طرح اس کی فرما برداری کی۔ مطلب کہ امت مسلمہ کے امور، جس کا عبداللہ ابن عمر جیسا شخص جو صحابی ہے اور صحابی کا عمر کا بیٹا ہے، وہ اس یزید خبیث کے لیے جوتے اتار کر اپنے خاندان سے رشتے توڑتا تھا اور اس کی یزید کی بیعتیں کرتا تھا۔ وہ یزید جو عبداللہ ابن عمر سے تو مشورہ لے نہ سکا، اور عبداللہ ابن عمر کی بھی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ یزید جیسوں کو مشورے دیتا، تو یہ عیسائی لوگ تھے جس کو وہ مشورے دیتا تھا۔ یہ تھی اس خاندان کی عیسائیوں کے ساتھ اسلام کی دینی روح سے شراکت داری، کہ یہ لوگ کس طرح اسلام کے معاملات، دین کے معاملات، کس طرح اس کے اندر عیسائیوں کا عمل دخل تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔